بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لہٰذا خواتین و حضرات، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور حالات و واقعات کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور حضرت عمر کے قبول اسلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ ویڈیو میں ایک شرابی کی توبہ کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت عمر کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کا نسب نامہ بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن زرہ بن عدی بن کعب، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر کا لقب فاروق، کنیت ابو حفصہ، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرتا ہے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریشی کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح عمر ننھیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کے کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ دوستو، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے حالات آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، عمر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشت کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا، چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ والد محترم کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اگر کوئی اونٹ گم ہو جاتا تو ان کے والد حضرت عمر کو سخت سزا دیتے۔ دوستو، حضرت عمر کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے، حالانکہ عمر اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ عکاز کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ صحت انگیز ہے۔ پیارے دوستو، اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہ کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے
علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسندیدہ ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے، یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو؟ بہنوئی نے کہا کہ ہاں۔ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے، بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسول اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار اور مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔
چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں، چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کسی میں جرت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اللسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیہ میں چند فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے اثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امم گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ہمراہ
ابو बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। ओहद का पहाड़ लरजने लगा तो हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक ओहद पर मारते हुए फरमाया, ए ओहद ठहर जा, तुझ पर इस वक्त नबी, सिद्दीक और शहीद के अलावा और कोई नहीं। उसके बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत देना और मौत आए तो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खादिम असलम बयान करते हैं कि मैं एक रात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकला। चलते चलते मदीना मुनव्वरा से खासी दूर निकल गए। हमारा मकसद बाहर और दूर की आबादियों की देखभाल और उनकी खबरगिरी करना था। अचानक हमारी नज़र एक जलती हुई आग पर पड़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लगता है कि कुछ काफिले हैं, रात और ठंडक की वजह से आगे नहीं बढ़ सके हैं, चलो वहां चलें, देखें शायद उन्हें कोई ज़रूरत हो। हम तेज तेज चलकर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक औरत है, उसके साथ चंद बच्चे हैं, आग पर एक हांडी रखी हुई है और बच्चे चीख चीख कर रो रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सलाम किया और कहा कि कहो क्या हाल है। औरत ने जवाब दिया, ठंडक और रात की वजह से हम यहीं ठहर गए। फरमाया, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? जवाब दिया, शिद्दत भूख से। पूछा, इस हांडी में क्या है? जवाब मिला, सिर्फ पानी है, बहलाने और चुप कराने के लिए रख दिया ताकि सो जाएं। खुदा उमर को समझ दे। और वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोसने और बद्दुआ देने लगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, खुदा तेरा भला करे, भला उमर को क्या मालूम कि तुम किस हाल में हो। औरत ने बड़ी रोबदार आवाज और गुस्से से कहा कि हमारे खलीफा हैं और हमारे हाल से गाफिल और लापरवाह हैं। असलम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, चलो चलें। हम इंतहाई तेज रफ्तारी से वापस हुए और आटे के गोदाम में से आटे की एक बोरी निकाली, घी का एक पीपा लिया और मुझसे कहा, मेरी पीठ पर लाद दो। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये काम मेरा है, मैं ले चलता हूं। फरमाया, खुदा तुम्हारा भला करे, क्या तुम कयामत के रोज मेरा बोझ उठाओगे? ये खलीफा दौम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके नाम से रूम और फारिस की सल्तनतें लरज उठती थी। देखिए, वो अपनी पीठ पर आटे की बोरी और घी का पीपा लादे हुए उस परदेसी औरत और बच्चों के खैमे में पहुंचे। बोरी रखकर थोड़ा सा आटा निकाला, औरत से कहा कि मैं अभी खाना तैयार किए देता हूं, और उसी हांडी के नीचे आग फूंक फूंक कर जलाना शुरू की। असलम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की दाढ़ी बड़ी और घनी थी। मैं देख रहा था कि धुआं दाढ़ी के अंदर से निकलकर फिजा में गुम हो जाता है। खाना खुद ही तैयार किया और हांडी उतारी। औरत से बर्तन मांगा, वो एक बड़ा बर्तन ले आई। आपने हांडी से बर्तन में निकाल दिया, फिर फरमाने लगे, बच्चों को खिलाओ, मैं खाना ठंडा करता रहूंगा। खाना ठंडा कर करके देते रहे, यहां तक कि बच्चे शिकम शेर हो गए। जो खाना बचा वो उस औरत को दिया और वापसी के लिए खड़े हो गए। असलम कहते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन रुखसत होने लगे तो औरत कहने लगी, अल्लाह ताला तुमको नेक बदला दे, खिलाफत के लायक तो तुम थे, ना कि अमीरुल मोमिनीन। आपने फरमाया, दुआए खैर करो, सुबह अमीरुल मोमिनीन के पास आना, वहां तुम मुझको पाओगी और इंशाअल्लाह तुम्हारे गुजारने के लिए भी बेहतर फैसला किया जाएगा। वहां से अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़े फासले पर जाकर छुप कर बैठ गए कि वो खैमे के अंदर का हाल देख रहे थे और उन्हें कोई नहीं देख रहा था। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या और कुछ काम है? खामोश रहे। मैंने देखा कि बच्चे खेलने कूदने और एक दूसरे से छेड़छाड़ करने लगे और थोड़ी देर के बाद पुरसकून नींद में डूब गए। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए उठ खड़े हुए और मुझे मुखातिब करके फरमाया, असलम, भूख ने इन बच्चों को बेखाबी में मुब्तला कर दिया था और इसी की वजह से बिलबिला कर रो रहे थे। मैंने उस आखिरी मंजर को देखे बगैर जाना पसंद न किया। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज शब में फिर हस्बे मामूल खबरगिरी के लिए निकले हुए हैं। मदीना मुनव्वरा के कुशादा मैदान से गुजर रहे हैं। नागाह बालों का बना हुआ एक खैमा है, उसके अंदर से एक औरत के कराहने की आवाज आ रही है। खैमे के दरवाजे पर एक आदमी फिक्र और तशवीश में डूबा हुआ बैठा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़कर उस शख्स को सलाम करते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। जवाब मिलता है, बद्दवी हैं, अमीरुल मोमिनीन से ताउन और इमदाद के लिए हाजिर हुए। पूछा, खैमे के अंदर से ये आवाज और कराह कैसी है? वो बद्दवी नहीं जानता था कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहा कि मियाँ अपना काम करो, ऐसी बात मत पूछो
جس سے تمہارا واسطہ نہ ہو، جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت اور نرمی سے اصرار کر کے پوچھا، نہیں بتاؤ گے کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عورت کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے اور درد ذہ میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی بڑی تیز رفتاری سے گھر واپس گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ خدا نے تمہیں ثواب کا ایک موقع دیا ہے، کیا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو؟ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان سے اس بدوی کا حال بیان کیا اور پھر فرمایا اپنے ساتھ نومولود بچے کے لیے کچھ کپڑے اور عورت کے لیے تیل وغیرہ لے لو اور ایک پتیلی گھی اور کچھ کھانے کا سامان بھی لے لو۔ اہلیہ سب سامان لے کر نکلی تو آپ نے پتیلی اور سامان وغیرہ خود اٹھایا اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ بدوی کے خیمے پر پہنچے، بیوی اندر داخل ہو گئیں اور خود بدوی کے پاس بیٹھ کر آگ جلانے اور کھانا پکانے لگے۔ بدوی بیٹھا ہوا دیکھتا رہا، اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکے کی مبارکباد دے دیجئے۔ بدوی یہ سنتے ہی سناٹے میں آ گیا اور لرز کر دور جا کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو اور گھبراؤ نہیں۔ پتیلی اٹھا کر اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ عورت کو کھلا پلا دو۔ جب وہ کھا چکی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوی کے سپرد کی اور فرمایا کہ لو، کھا لو اور آرام کر لو، تم رات بھر جاگتے رہے اور بے آرام رہے۔ امیر المومنین کی اہلیہ خیمے سے نکلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے۔ اس بدوی کو سلام کیا اور فرمایا کل ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب وہ شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس کے بچے اور اس کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ معزز خواتین و حضرات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خصائل و فضائل کا مجموعہ تھے۔ معاشرتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی لحاظ سے ایک مکمل قائد اور رہنما تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں حکمرانوں کے لیے عظیم نمونہ ہیں۔ انداز حکمرانی اگر سیکھنے ہوں تو سیرت و کردار فاروقی کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں حکمرانوں کو جو سخت اضطراب و افتراق اور انتشار کے دور میں زمام حکومت سنبھالے ہوئے اگر چاہتے ہیں کہ کچھ دیر چین سے حکومت کر لیں تو انہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئین جہانداری کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ دوستو، خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن عمرو نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا جائے اور عمرو بن عاص کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب محمد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے محمد بن عمرو کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس متاثرہ شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ آپ عمرو بن عاص کی پشت پر بھی 1 کوڑا مارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، عمرو بن عاص نے مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، لہٰذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم عوام کے جمع غفیر کے سامنے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے عمرو بن العاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7000 انگریزی کی کتب جمع کی اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جس میں 1000 دنیا کے بڑے دانشوروں نے شرکت کی۔ اس نے مقالہ پیش کیا جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دیے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اے عمرو بن العاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے، نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ حضرت عمر سے متعلق دوستو یہ قصہ بھی تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ اہل شام میں ایک بڑا باروب اور قوی شخص تھا اور وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کافی دن نہ آیا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب میں مست رہنے لگ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ اس کے نام ایک خط لکھو۔ آپ نے خط میں لکھوایا من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم، میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین نے مجلس سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط قاصد کو دیا اور کہا کہ یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے۔ وہ خط پڑھ کر رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی توبہ کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ یہاں پر ناظرین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک لشکر کا سپر سالار بنا کر نیہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین نے مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر سرزمین نیہاوند میں مصروف جہاد ہیں، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ یہ عقد اس وقت کھلا جب نیہاوند سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور عساکر اسلامیہ کی قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ دوسری کرامت امیر المومنین کے خط کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک تو ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے۔ اس عمل کے نتیجے میں یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین اسلام ہرگز کبھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا: اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا
تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب بھی پہلے کی طرح جاری ہو جا۔ امیر المومنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ تیسری کرامت چادر دیکھ کر آگ بجھنے کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ یکا یک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ چوتھی کرامت امیر المومنین کی حفاظت کے لیے 2 غیبی شیر نمودار ہونے کی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ناپاک ارادے سے مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دوپہر کو کھجوروں کے باغ میں شہر سے کچھ دور کیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا کہ آپ اپنے چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ ان کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک 2 شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المومنین بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف پہ اسلام ہو گیا۔ 5ویں کرامت قبر مبارک میں بدن سلامت اور تر و تازہ ہونے کی ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر نے دیکھا تو پہچانا، پھر قسم کھا کر فرمایا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود وہ پیر بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا، جیسے کسی زندہ انسان کا پیر ہو۔ 6ٹھی کرامت فراست سے قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برسا برس پہلے شناخت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا تو اس جماعت میں اشتر نخی نامی کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر مجھ سے دریافت فرمایا کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بد دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہی اشتر نخی ملون اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے۔ اچانک لوگوں کی ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اسود تجیبی بھی تھا جس نے اس واقعے سے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا جس نے اس واقعے سے تقریباً 26 برس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو مراد نبی تھے، جن کے اسلام لانے نے مسلمانوں اور اسلام کو نصرت اور مدد دی، جن کے اسلام کے بعد نماز اور دیگر اسلامی ارکان سرعام ادا کیے جانے لگے، جن کی حیات ہمارے لیے نمونہ ہے اور رہتی دنیا کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کی کامل مثال ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ عزیز ناظرین، ہمیں انہی کی حیات سے سبق سیکھتے ہوئے زندگی کو کامل بندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ ہدایت اور فلاح پر ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات نبوی میں بھی شرکت کی، جیسا کہ مدینہ میں سب سے پہلا مارکہ بدر کا پیش آیا۔ عمر اس مارکے میں رائے، تدبر، جان بازی اور پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے۔ آس بن حشام ابن مغیرہ جو رشتے میں ان کا ماموں ہوتا تھا، خود ان کے خنجر خار اشگاف سے واصل جہنم ہوا۔ یہ بات عمر کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قرابت و محبت کے تعلقات سے مطلقاً متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں آس کا قتل اس کی روشن مثال ہے۔ بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں حضرت عمر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے شوہر احد میں شہید ہوئے تو آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر نبی کریم کی نکاح میں آئیں۔ 4 ہجری بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ اس واقعے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر خندق تیار کرائی۔ 10,000 کفار نے خندق کا محاصرہ کیا۔ وہ لوگ کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ادھر ادھر کچھ فاصلے پر اکابر صحابہ کو متعین فرما دیا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائیں۔ ایک حصے پر حضرت عمر متعین تھے، چنانچہ یہاں پر ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان اور صلح حدیبیہ میں بھی سرگرم رہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا اور اس خیال سے کہ کسی کو لڑائی کا شبہ نہ ہو، حکم دیا کہ کوئی ہتھیار باندھ کر نہ چلے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمر کو خیال ہوا کہ دشمنوں میں غیر مسلح چلنا مصلحت نہیں ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے موافق مدینہ سے اسلحہ منگوا لیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے ان کو روک رکھا۔ جب کئی دن گزر گئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر صحابہ سے، جو تعداد میں 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے جہاد پر بیعت لی۔ حضرت عمر نے بیعت سے پہلے ہی لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہتھیار سج رہے تھے کہ خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اسی وقت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور جہاد کے لیے دست اقدس پر بیعت کی۔ عمر کی غیور طبیعت ان شرائط سے نہایت مضطرب ہوئی اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو باطل سے اس قدر دب کر کیوں صلح کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر سے بھی یہی گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا، عمر نے بھی اس پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا قصد کیا۔ راہ میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر یہ سورہ سنائی اور فرمایا کہ آج ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان میں حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، خیبر کے بعد قریش نے اس کو توڑ دیا۔ ابو سفیان نے پیش بندی کے خیال سے مدینہ آ کر عذر خواہی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس لیے وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر عمر کے پاس گیا کہ اس معاملے کو طے کرا دیں۔ عمر نے اس سختی سے جواب دیا
کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ غرض نقض عہد کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ رمضان 8 ہجری میں مکہ کا قصد فرمایا۔ قریش میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ عمر اس جنگ میں بھی نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ شریک کارزار رہے۔ پھر 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی تیاریوں کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ عمر نے اس موقع پر اپنے تمام مال و املاک کا آدھا حصہ لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ اس حج سے واپس آنے کے بعد ابتدائے ماہ ربیع الاول 2 شنبہ کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول 2 شنبہ کے دن دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ عام روایت یہ ہے کہ عمر نے از خود رفتہ ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ شاید اس میں بھی یہ مصلحت ہو کہ منافقین کو فتنہ پردازی کا موقع نہ ملے۔ پھر بھی فتنہ ثقیفہ بنی سعدہ کھڑا ہو ہی گیا۔ اگر عمر اور حضرت ابو بکر صدیق وقت پر پہنچ کر اپنی عقل سے اس گتھی کو نہ سلجھاتے تو کیا عجب تھا کہ یہی فتنہ شمع اسلام کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیتا۔ لیکن انصار کے ساتھ بہت بحث و مباحثے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی 2 شنبہ کے روز وفات پائی، اور ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے سب میں عمر شریک رہے۔ قرآن شریف کی تدوین کا کام خاص ان کے مشورے اور اصرار سے عمل میں آیا۔ غرض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد خلافت میں تجربہ ہو چکا تھا کہ منصب خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے قریب اکابر صحابہ سے مشورہ کے بعد ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، اور آئندہ کے لیے مفید مؤثر نصیحتیں کی جو عمر کے لیے نہایت عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آراء خلافت ہوئے، خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت نے انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تو خلیفہ اول کی وصیت کے مطابق ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ حضرت عمر نے مجدہ فتح سنایا تو اسی وقت سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں تمام اطراف ملک میں پھیل گئیں، اور کنسرین، انطاکیہ، جوما، سرزمین، توزی، کورس، تل غرار، ولوک، ریان وغیرہ چھوٹے چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری تھی بیت المقدس فتح کرنے کی، تو فلسطین کی مہم پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے تھے۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت جبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے 6 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اثنا میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے خواہش ظاہر کی کہ امیر المومنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ عمر کو اس کی خبر دی گئی۔ انہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا، اور رجب 16 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ نیا قیمتی پوشاک پہن لیں
اور اپنا پرانا پوشاک اتار دیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے۔ اسی سادہ حالات میں بیت المقدس چلے گئے، وہاں دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، پھر عیسائیوں کے گرجے کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کی حجت قرار دے کر مسیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت عمر نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ دوستو، حضرت عمر رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت کرتے۔ ایک بار ملک شام کے سفر پر تھے، ایک خیمہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور ایک بڑھیا سے اس کا حال پوچھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑھیا نے کہا مجھے اس کے ہاں سے آج تک کچھ نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنی دور ویرانے میں رہتی ہیں، عمر کو آپ کے حال کا کیا علم؟ بڑھیا نے جواب دیا اگر ہم جیسے لوگوں کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب سن کر آپ رو پڑے۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر عمر مجھے 25 دینار دے گا تو میں اس کو معاف کروں گی۔ پھر آپ نے اس کو 25 دینار بھجوائے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ عمر سے میں اب خوش ہوں، عمر کو معاف کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی تکلیف پر بہت پریشان ہو جاتے۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت، مچھلی اور تمام لذائذ اپنے لیے ترک کر دیے، بیت المال کا تمام مال متاثرین میں تقسیم کر دیا اور بار بار بطور انکساری کہتے کہ ایسا میری شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ جات کے تمام گورنرز کو لکھا کہ غلہ، کھانے پینے کی اشیاء اور لباس بھیجیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 1000 اونٹ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے 20 جہاز غلہ بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط زدہ علاقوں کے قحط زدہ لوگوں کی فہرست بنائی اور تمام متاثرین میں تقسیم کیا، اور جب تک وہ اس مصیبت سے نہ نکلے ان کی مدد جاری رکھی۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا ہے بیٹی جاؤ، تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جس وقت ان کے ہمراہ تھا فرمایا اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے، اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خود بیمار پڑے تو لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا شہد لے لوں، تو آپ نے اجازت کے بعد شہد لیا۔ گورنر ایاز بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ عمر نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات پر مامور کیا۔ محمد بن مسلمہ نے مصر پہنچ کر دیکھا
تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور ایاز باریک کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس حیت اور لباس کے ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ عمر نے ان کا باریک کپڑا اتروا دیا اور بالوں کا کرتا پہنا کر جنگل میں بکری چرانے کا حکم دیا۔ ایاز کو انکار کی مجال نہ تھی، مگر بار بار کہتے تھے اس سے مر جانا بہتر ہے۔ عمر نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں آر کیوں ہے؟ ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ اسی طرح موسم حج میں اعلان عام تھا، جس عامل سے کسی کو شکایت ہو فوراً بارگاہ خلافت میں پیش کرے۔ چنانچہ ذرا ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات کے بعد اس کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے فلاں عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں۔ عمر نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اس عامل کو کوڑے لگائے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہر خاص و عام کو اجازت تھی کہ وہ اپنے حاکم سے سوال کر سکے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس ممبر پر نہیں چڑھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت تھی۔ اس کو انتظامی طور پر چلانے کے لیے آپ نے نہایت شاندار نظام ترتیب دیا۔ فاروق اعظم نے اپنے عہد مبارک میں خلافت اسلامیہ کو کس درجے منظم اور باقاعدہ بنا دیا تھا، اور کس طرح حکومت کی ہر شاخ کو مستقل محکمے کی صورت میں قائم کر دیا تھا۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم ہے۔ بڑے بڑے عہدیداروں کا انتخاب عموماً مجلس شورا میں ہوتا تھا۔ عمر کسی لائق راست باز شخص کا نام پیش کرتے تھے، اور چونکہ عمر میں جوہر شناسی کا مادہ فطرتاً تھا، اس لیے ارباب مجلس عموماً ان کے حسن انتخاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور شخص کے تقرر پر اتفاق رائے کر لیتے تھے۔ چنانچہ نہاوند کی عظیم الشان مہم کے لیے نعمان بن مقرن کا اسی طریقے سے انتخاب ہوا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے انتظامی امور و اصلاحات حضرت عمر فاروق نے ہی متعارف کروائی۔ محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات کا قیام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس سے پیشتر یہ محکمے موجود نہ تھے۔ ان محکموں کے قیام سے یکسر نظام خلافت نظام حکومت میں بدل گیا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین بھرتی کیے گئے، نہری اور زرعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا گیا، ڈیم اور نہریں بنائی گئیں، زمینوں کو مزارین میں تقسیم کر دیا گیا۔ سن ہجری کا آغاز، با جماعت نماز تراویح، تمام محکمہ جات کے لیے دفاتر کا قیام، حرم اور مسجد نبوی کی توسیع، نہر ابو موسیٰ، نہر موکل، نہر سعد، جہاد کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش کا اہتمام، محکمہ عدالت اور قاضیوں کا تقرر، امیر المومنین کا لقب اختیار کرنا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، مردم شماری، نئے شہروں اور صوبوں کا قیام، محصول اور لگان، حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت، راتوں کا گشت، فوجی چھانیوں کی تعمیر، پرچہ نویسوں کا تقرر، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے آرام کے لیے سرائے اور چوکیوں کا قیام، بچوں کے وظائف، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف، مکاتب و مدارس کا قیام اور اساتذہ کی تنخواہیں، قیاس کا اصول رائج کیا، فرائض میں عدل کا مسئلہ ایجاد کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ کا اجرا، امام اور مؤذن کی تنخواہ مقرر کی، مساجد میں واعظ کا طریقہ جاری کیا، مساجد میں روشنی کا اہتمام، عشر اور زکوٰۃ کے علاوہ عشور کی اصطلاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرائی۔
नाज़रीन, हज़रत उमर ने मुख्तलिफ औकात में मुतअद्दिद निकाह किया। आपकी बीवियों के नाम ये हैं: ज़ैनब हमशीर उस्मान बिन मज़ून, ये मक्का में मुसलमान होकर मरी। करीबा बिनते मैतुल मखजूमी, मुशरिका होने के बायस उन्हें तलाक दे दी थी। मलकिया बिनते जरोल, मुशरिका होने की वजह से उनको भी तलाक दे दी। फिर आतिका बिनते ज़ैद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई। उम्मे कुलसूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नूर दीदा थीं। उमर ने ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए 17 हिजरी में 40,000 महर पर निकाह किया। उमर की औलाद में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस लिहाज से सबसे मुमताज़ हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में दाखिल थीं। उमर ने अपनी कुनियत भी उन्हीं के नाम पर रखी थी। औलाद मज़कूर के नाम ये हैं: अब्दुल्ला, आसिम, अब्दुर्रहमान, अबू शहमा, उबैदुल्ला। इन सब में अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और आसिम अपने इल्म फजल और मखसूस औसाफ के लिहाज से निहायत मशहूर हैं। नाज़रीन, अब आपको आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक बिशारत भी बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा में हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शामिल अशरा मुबशरा में हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शामिल किया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह पाक ने शहादत की मौत अता फरमाई। नाज़रीन, 26 ज़िलहज 23 हिजरी थी कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मामूल के मुताबिक नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। मुगीरा बिन शोबा, एक पारसी फिरोज नामी गुलाम ने, जिसकी कुनियत अबू लोलू थी, हज़रत उमर से अपने आका की भारी महसूल मुकर्रर करने की शिकायत की। शिकायत बेजा थी, इसलिए हज़रत उमर ने तवज्जो न की। इस पर वो इतना नाराज हुआ कि सुबह की नमाज में खंजर लेकर अचानक हज़रत उमर पर हमला कर दिया और मुतवातर 6 वार किए। हज़रत उमर जख्म के सदमे से गिर पड़े। ये ऐसा जख्म कारी था कि उससे आप जानबर ना हो सके। उस कातिल ने वहीं मस्जिद में मजीद 7 नमाजियों को भी कत्ल कर दिया और जब पकड़ा गया तो खुद के पेट में भी वही खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर 3 रोज यही कैफियत रही। जो दवा दी जाती वो कटी हुई आंतों से बाहर आ जाती थी। लिहाजा अपने बेटे अब्दुल्ला को सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास भेजा कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके हुजरे में रसूलुल्लाह के पहलू में दफन कर दिया जाऊं। इजाजत मिलने पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुशी हुई। अल्लाह ने तीनों साथियों को एक जगह जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुछ फरमाते तो कहा करते थे, मैंने और सदीक फारूक ने ऐसा किया। मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर आए, यानी हर काम में दोनों को शरीक किया। दुनिया इस्लाम का सूरज फारूक आजम मौत व ज़ीस्त की इस कशमकश में यकम मुहर्रम को दायो अजल लब्बैक कहा और दुनिया में ज़मीन के हिस्से में जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का टुकड़ा कहा था, रियाजुल जन्ना में रसूलुल्लाह और सिद्दीक के हमरा अब्दी नींद सो रहे हैं। आपकी नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। वफात से पहले फरमाया, देखो मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें बंद कर देना और मुतवस्सित दर्जे का कफन देना। अगर अल्लाह के हाँ मेरी कुछ भलाई है तो मुझे इससे बेहतर लिबास मिलेगा, अगर उसके सिवा कुछ और हुआ तो ये भी छिन जाएगा। इब्ने अब्बास बोले, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप अमीरुल मोमिनीन और सैयदुल मोमिनीन हैं। आप किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला सुनाते और तकसीम में भी इंसाफ का ख्याल रखते थे। ये अल्फाज सुनकर तस्कीन हुई, उठकर बैठे। कहा, इब्ने अब्बास क्या तुम उसकी गवाही देते हो? तो इब्ने अब्बास ने कहा कि मैंने बावसूक कहा है। सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाने पर हाथ फेरा और कहा, गवाह रहना। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर की शहादत दुनिया इस्लाम के लिए अजीम अलमिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्जात आली को मजीद बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हज़रत उमर की ज़िंदगी से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی